السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا ہمارا مسئلہ ہے جو کچھ جاہل پیر اس سوال کو اٹھاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سادات کے سیدوں کے باغی تھے۔ آئیے اس سوال کو مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے۔ حضرت، جیسا کہ جو آج یہ جاہل پیر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، وہیں یہ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جو تھے وہ سیدوں کی بغاوت کیا کرتے تھے، سادات کی بغاوت کرتے تھے۔ کیا یہ واقعی حقیقت ہے کہ اعلیٰ حضرت نے سادات کی بغاوت کی ہے، یا کہیں کسی کتاب میں اعلیٰ حضرت نے ان کے تعلق سے لکھا ہو ایسا؟ کیا اس کی حقیقت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ آمین۔ دیکھیے، یہ جو کچھ جاہل اور پاکھنڈی پیر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سادات کے باغی تھے، اہل بیت کے باغی تھے، معاذ اللہ، یہ سراسر جھوٹ اور بہتان ہے آپ پر۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ہی نے سادات کی تعظیم سکھائی ہے۔ جی بے شک۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان سے پہلے لوگ سادات کی عظمت کہاں جانتے تھے؟ دست بوسی تک نہیں کرتے تھے۔ جی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے آپ کا ادب سکھایا، تعظیم سکھائی سادات کی، محبت کا طریقہ ہی اعلیٰ حضرت نے سکھایا سادات سے۔ بے شک۔ محبت کیا ہوتی ہے اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے۔ جی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اپنے ماننے والوں کو ادب سکھایا ہے، جی۔ محبت کا طریقہ سکھایا ہے، محبت کے اصول سکھائے ہیں کہ اس طرح سے محبت کرنی چاہیے۔ اور یہ تو الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا مقدر ہے جی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار اکرام سے محبت کرتے ہیں۔ جی بے شک۔ یہ اہل سنت والجماعت کی خاصیت ہے مسلک اعلیٰ حضرت والوں کی، کیا وہ افراط اور تفرید کے شکار نہیں ہوتے ہیں؟ جی۔ جیسے کہ اور ہیں جاہل پیر کے خالی اہل بیت کا نام لیتے ہیں، باقی صحابہ اکرام کو چھوڑ دیتے ہیں، صحابہ اکرام کو گالی دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا، اور الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، اللہ نے ہمارے دلوں کو چن لیا ہے محبت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں۔ جی۔ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گائے نہیں جاتا، اللہ نے ہمارے دلوں کو چنا ہے محبت کے لیے۔ جی۔ ہم سادات سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کتنی محبت کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسن اور حسین پھول۔ ماشاءاللہ۔ اور اعلیٰ حضرت، اب لوگ کہتے ہیں باغی تھے، معاذ اللہ، اعلیٰ حضرت تو دعا کرتے ہیں، جی۔ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے۔ آپ تو دنیا ہی میں سادات کی خدمت کی دعا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آخرت میں بھی کر رہے ہیں، دو جہاں میں، جی۔ یعنی دونوں جہاں میں مولا سادات کی خدمت عطا فرما، جی بے شک۔ خادم بنا دے دنیا اور آخرت میں سادات کا۔ آمین۔ اس سے بڑھ کر محبت اور کیا ہوگی؟ جی جی۔ آج تو لوگ خالی اہل بیت کا، خالی سادات کا نام لیتے ہیں، جی جی۔ ان کے طریقے پر عمل نہیں کرتے۔ اہل بیت اطہار کرام نے ہمیں کیا سلیقے سکھایا، اس سے دور ہیں۔ جی۔ اہل بیت اطہار کرام نے تلواروں کے نیچے بھی نماز نہیں چھوڑی، اور آج دیکھو یہ جوہلا ایک ایک ہاتھ لمبے بال کے پھر رہے ہیں، لیکن نماز کا ایک وقت کا پتہ نہیں ہے، جی۔ کھا رہے اور گرا رہے ہیں، نماز کے قریب تک نہیں ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کا عالم یہ تھا کہ آپ جب اپنے قدم سے چلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے، تو آپ اپنے عقیدت مندوں کے گود میں جو ہے گود میں رضا مسجد میں جا کر کے نماز عطا فرماتے تھے۔ جی۔ آپ کے عقیدت مند آپ کو اٹھا کر کے لے کے جاتے تھے، پیر کھچڑتے جاتے تھے، اور آپ نماز ادا فرماتے تھے رضا مسجد میں جا کر کے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم ہے۔ بے شک۔ تو یہ جو کہتے ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا عالم یہ تھا کہ آپ کی یہاں جب میلاد شریف کی محفل ہوتی تھی تو اس میں سادات کو ڈبل حصہ ملتا تھا، سبحان اور آپ فرماتے تھے کہ یہ انہی کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا تحفہ ہے، انہی کی سب دین ہے یہ۔ جی جی۔ آپ فرماتے تھے کہ یہ انہی کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے۔ جی۔ یہ حیات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہوا ہے، صاف صاف لکھا ہے حیات اعلیٰ حضرت میں، صفحہ جو ہے 25 پر 24 پر حیات اعلیٰ حضرت میں مل جائے گا بڑی آسانی کے ساتھ۔ جی۔ ہاں، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے بڑی عقیدت رکھی ہے، آپ نے سادات کی ماہانہ تنخواہ مقرر کر رکھی تھی، اپنے پاس سے سادات کو تنخواہ دیتے تھے آپ۔ ماشاءاللہ۔ ہاں،
یہ تو بغض کے طور پر لوگ کہتے ہیں, صرف اور صرف حسد کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے اتنا چرچا کیوں ہے, اعلیٰ حضرت سے لوگ محبت کیوں کرتے, یہ حسد میں جلتے ہیں. ورنہ اعلیٰ حضرت نے سادات کی تنخواہ مقرر فرما رکھی تھی, آپ ہر مہینہ سادات کو تنخواہ دیتے تھے. یہ بھی حیات اعلیٰ حضرت صفحہ 24 پر لکھا ہوا ہے. اور اعلیٰ حضرت کے یہاں جب میلاد شریف کی محفل ہوتی تھی اس میں اعلیٰ حضرت سادات کو ڈبل حصہ دیتے تھے. ماشاءاللہ. ہاں, اور فرماتے تھے کہ یہ سب انہی کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا عطیہ ہے, انہی کے عطا سے یہ سب ہوا ہے. تو میرے عزیزو, اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے یہاں ایک لڑکا رہتا تھا, ایک بچہ, چھوٹا سا بچہ رہتا تھا, آپ کے گھر کا کام کاج کرتا تھا. لیکن جب سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کو علم ہوا کہ یہ سید زادہ ہے, تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے آپ فرمایا اپنے گھر والوں سے کہ اس بچے سے کوئی کام نہ لیا جائے. آپ نے صاف صاف انکار فرما دیا کہ یہ بچہ سید زادہ ہے, اس سے کوئی کام نہیں لیا جائے اور اس کے کھان پین کا خیال رکھا جائے, وقت سے پہلے اس کو کھانا دیا جائے, وقت سے پہلے اس کو پانی دیا جائے, اس کے کھان پین میں اور کسی طرح کی سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. یہ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی سادات سے محبت تھی. حیات اعلیٰ حضرت صفحہ 26 پر یہ واقعہ لکھا ہے. اور علامہ ارشد القادری مناظر اہل سنت, حضور علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ, آپ خود فرماتے ہیں کہ ہماری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان جب پالکی میں بیٹھ کر جا رہے تھے, کتنا مشہور واقعہ ہے. اور آپ کو پتہ چلا کہ پالکی اٹھانے والوں مزدوروں میں ایک مزدور سید زادہ ہے. تو آپ فوراً اتر گئے, اور اترنے کے بعد سید زادہ کو بلایا, ان کو سینے سے لگایا اور ان کے قدموں میں گر گئے, اپنا امامہ دستار اتار کر سید زادہ کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا کہ شہزادے مجھے معاف کر دو. ہاں, یہ محبت اعلیٰ حضرت کی سادات سے ہے. آج کے یہ جاہل پیر کر کے دکھا دیں گے, بالکل نہیں کر سکتے. اور اعلیٰ حضرت نے خوشبو سے پہچان لیا کہ کوئی سید زادہ ہے. انہیں اتنی توفیق ہے, یہ محبت ہی کے بات ہے کہ خوشبو سے پہچان. تو یہ جو واقعہ حضرت پالکی والا, اس کے تو جو گواہ ہیں ابھی پاکستان کے اندر موجود ہیں. ایک بزرگ ہیں جن کو اعلیٰ حضرت نے لمبی عمر کی دعا دی تھی. تو وہ خود جب بریلی شریف آئے تھے, جس وقت ہمارا تعلیم کا دور تھا, تو 100 سالہ عرس میں آئے تھے, تو انہوں نے خود اپنی زبان سے اس واقعے کو بیان کیا کہ میں اس واقعے میں بالکل موجود تھا جب اعلیٰ حضرت نے ان سید زادوں کو پہچانا, پالکی میں بیٹھ کر جا رہے تھے. تو سارا واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ان سید زادہ جو تھے ان کو جو پالکی میں بٹھایا اور خود لے کر گیا, اپنے کاندھے پہ پالکی اٹھا کے لے کر گئے. یعنی معاف کر دیا تھا سید زادوں نے. سید زادے جو تھے انہوں نے معاف کر دیا تھا کہ حضور میں نے آپ کو معاف کیا, لیکن پھر بھی اعلیٰ حضرت نے اصرار کیا کہ نہیں, آپ پالکی میں بیٹھو اور میں اس پالکی کو اٹھاؤں گا, اور جتنی دور آپ مجھے لے کر آئے ہو اتنی ہی دور میں آپ کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کر کے لے کر کے چلوں گا. اب بتائیے, اس محبت کی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ ماشاءاللہ, کوئی مثال موجود وقت میں پیش نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا اگر کل قیامت کے دن آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا احمد رضا کہ ہم نے تمہیں علم اسی لیے عطا فرمایا تھا, کہ اتنی شہرت اور اتنی عزت اسی لیے دی تھی کہ آپ میرے شہزادوں کے کاندھوں پر سواری کرو, تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ میری محبت کا تو جنازہ نکل جائے گا. میں نے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے اس کا کیا ہوگا, کیسے میں اپنے آقا کو منہ دکھاؤں گا؟ تو آپ سید زادے کو پالکی میں بٹھا کر کے, پالکی اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے پھر اتنی دور چلتے ہیں. اب کہ پھر جو ہے اتنی محبت تھی سرکار اعلیٰ حضرت کو سادات سے. لیکن یہ جاہل پاکھنڈی پیر کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سادات کے باغی تھے معاذ اللہ. کوئی ایک ایسی مثال نہیں دکھا سکتا, ہمارا دعویٰ ہے, چیلنج ہے, اگر کوئی ایسی ایک مثال دکھا سکتا ہے تو وہ آئے, ہم سے رابطہ کرے. ہاں, اور ایک سائل نے سوال کیا, حیات اعلیٰ حضرت صفحہ 24 اور سیرت اعلیٰ حضرت سیرت امام احمد رضا صفحہ 25 پر لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا سرکار اعلیٰ حضرت سے کہ حضور اگر سید زادے سے کوئی خطا ہو جائے, شرعی کوئی گناہ سرزد ہو جائے, تو قاضی شرع کہ اسے سزا دے گا کہ نہیں دے گا؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیے, شریعت کے جو قانون ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں, حق ہیں, احکام شرع تو سید زادے پر نافذ ہوں گے, لیکن جو قاضی ہے جو نافذ کر رہا ہے شریعت کے احکام, وہ یہ سمجھ کر کے شریعت کے احکام نافذ نہ کرے, یہ سمجھ کر کے سزا نہ دے کہ سید زادے سے غلطی ہوئی ہے, بلکہ یہ سمجھ کر کے سزا دے کہ سید زادے کا پیر کیچڑ میں چلا گیا تھا, میں اس پیر کو نکال رہا ہوں. کتنا پیارا انداز ہے, کتنا پیارا انداز ہے. لاؤ تو صحیح اعلیٰ حضرت کی جیسی مثال. آپ نے جو سادات سے مثال قائم کی ہے, اعلیٰ حضرت نے محبت کی, سادات سے جو مثال قائم کی, لا کر کے تو دکھائیں. یہ جاہل پیر کوئی نہیں لا سکتا ہے. اعلیٰ حضرت کی شاعری کو نہیں سمجھ سکتا. اعلیٰ حضرت اور خانوادہ اعلیٰ حضرت نے
سادات سے جو محبت کی ہے اس کی مثال نہیں دے سکتا تیری کوئی. نسل پاک میں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور نور کا، ماشاء اللہ. ہے. اور سرکار تاج الشریعہ ہمارے پیر و مرشد، جی جی ماشاء سرکار تاج الشریعہ. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیروں کی بہت کٹائی کرتے ہیں، کسی سے مرید نہیں، ہم بتائے دیتے ہیں الحمدللہ ہم دونوں حضرات سرکار تاج الشریعہ سے مرید ہیں. ہاں جاہل پیر سے کسی سے مرید نہیں ہے. جی جی الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا کرم رہا کہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں پیر عطا فرمایا تو تاج الشریعہ جیسے ماشاء اللہ. جی جو خانہ کعبہ کے مہمان بنے، خانہ کعبہ میں نماز پڑھائی. آج تو لوگ گھروں میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ جاہل پیر محلے کی مسجد میں انہیں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. جی جی اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں. الحمدللہ وہ ہمارے پیر ہیں جی جنہوں نے ہوش و حواس میں رہ کر کے جی جسم و جسمانیت کے ساتھ خانہ کعبہ میں نماز ادا فرمائی. ماشاء اللہ. تو سرکار تاج الشریعہ کی معمول تھا جب کوئی سید زادہ آپ کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لیے تشریف لاتے تو آپ ان کو کرسی پر بٹھاتے تھے، ماشاء اللہ. تب ان کو مرید فرماتے تھے. یہ اتنا ادب. ہاں اتنا ادب سرکار تاج الشریعہ فرماتے. پورا خاندان اعلیٰ حضرت اہل بیت سے جو محبت کرتا ہے، جو ادب کرتے ہیں، ان کی مثال نہیں مل سکتی. جی بے شک. شاید کسی خانقاہ میں اس طرح کی مثال کو ہو. جی بہت جو ہے محبت کرتے ہیں. میرے استاد محترم حضور محدث کبیر کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضور سید اویس مصطفیٰ واسطی بالگرامی کی دست بوسی کرتے ہوئے ہاتھ چوم رہے ہیں. حضور محدث کبیر 90 سال کی عمر کے ہیں، لیکن سرکار اویس ملت حضور اویس مصطفیٰ واسطی جب تشریف لائے تو حضور محدث کبیر کھڑے ہو گئے. یہ سیدوں کا ادب. سیدوں کا ادب. 90 سال کے ضعیف ہیں جی لیکن کھڑے ہو گئے. سید زادے آ رہے ہیں، کھڑے ہو اور کھڑے ہونے کے بعد دست بوسی کی، دونوں ہاتھوں کو چوما. جی ماشاء اللہ. سرکار اویس ملت کے سید اویس مصطفیٰ واسطی دامہ ظلہ علینا کے دونوں ہاتھوں کو چوما. جی یہ ادب ہے سرکار محدث کبیر کا. تو ہمارے بزرگ تو سادات کا ادب کرتے ہیں، ہمیں ادب سکھایا ہے. جی جی ماشاء اللہ. ہاں تو ہم ان میں کہ نہیں جو سادات کے باغی ہوں معاذ اللہ. اعلیٰ حضرت نے ہمیں محبت کا سلیقہ سکھایا، ہمیں بتایا سادات کا ادب کیا ہے، سادات کی تعظیم کیا ہے. بے شک. بہت خوب. تو یہ سراسر جھوٹ ہے، غلط ہے، یہ بہتان ہے سرکار اعلیٰ حضرت پہ. کوئی ایک مثال نہیں دے سکتا ہے. اگر کسی کے پاس ہے تو لائے، ہمارا چیلنج ہے، دے ہی نہیں سکتا ہے وہ. جی جی بے شک. کیا اعلیٰ حضرت نے کہیں بھی سادات کی معاذ اللہ توہین کی ہو یا بغاوت کی ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ بہت اچھے سے حضرت نے اس کی وضاحت فرمائی. جو لوگ یہ کہتے ہیں جاہل پیر، ٹھیک ہے، جو علم سے کوسوں دور ہیں. جی علم ان کے پاس آ کے کبھی علم کے پاس نہ وہ کبھی ہے نہ ان کے پاس علم آیا. جاہل مطلق ہے، رجسٹرڈ جاہل. تو وہ لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سادات کے باغی تھے یا انہوں نے اہل بیت کی بغاوت کی، یہ بالکل غلط فہمی ہے اور یہ ایک جہالت ہے. ایک بات اور، اعلیٰ حضرت نے جو یہ تعظیم کی فرضی سیدوں کی نہیں کی ہے، جیسے آج ہیں پیدائش کے بعد سید بننا ہے، تاگے جوڑ جوڑ کر سید بننا ہے. پڑوس تک میں دیکھ لیتے کہ کوئی سید کا مکان تو نہیں ہے. ہاں کہ ہم کہہ دیں کہ ہمارے تاؤ سید تھے، ہمارے چچا سید تھے. نہیں، اصلی سیدوں کی تعظیم کی. یہ بھی کان کھول کر کے ہمارے ناظرین سن لیں کہ یہ تعظیم اعلیٰ حضرت نے اپنے عمل سے ظاہر کی ہے اور کتابوں میں لکھا ہے، جو منقبتیں لکھی ہیں پیور اور اوریجنل سادات کی بارگاہ میں. جی بے شک. ادب جو کیے ہیں اوریجنل سیدوں کے ادب کیے ہیں. ایسا نہیں کہ فرضی سیدوں کی باڑھ آ گئی ان کے ادب نہیں. ان کے لیے تو فرمایا، ہاں ان کا بائیکاٹ کیا اور کہا ہے کہ قوم کو آگاہ کرو، یہ فرضی ہیں. جی جی ان کی مکاری قوم کے سامنے اجاگر کرو. بے شک بے شک. تو یہ سارا معاملہ آپ نے سمجھا اور سنا، اور حقیقت یہی ہے کہ اصل میں سادات کی تعظیم کیا ہے، ان کا ادب کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے ہم کو سمجھایا. بے شک. یہ اعلیٰ حضرت نے ہم کو بتایا کہ سادات سے کیسی محبت کرنی چاہیے، کیسا پیار کرنا چاہیے اور کس طریقے سے ان کا ادب کرنا چاہیے. اور جو مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کرتا ہے وہ بھی سادات کی ایسے ہی تعظیم کرتا ہے، ایسے اعلیٰ حضرت نے بتایا. دیکھیں محدث کبیر 90 سال کے اور ویسے ملت ان سے چھوٹے ہیں، لیکن پھر بھی عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے محدث کبیر جو ہے ان کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، دستبوسی کر رہے ہیں. کتنا ادب ہے، کیونکہ محدث کبیر مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کرنے والے، مسلک اعلیٰ حضرت سچے پاسبان ہیں. جی بالکل. تو جو مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو وہ بالکل جو ہے سادات کا بھی ادب کرتے ہیں. بے شک. سادات کی تعظیم کرتے ہیں، اور وہ بھی اوریجنل سیدوں کی. جی بے شک. فرضی سیدوں کی نہیں بلکہ اوریجنل بالکل جو سید ہیں، سادات ہیں، ان کی تعظیم کریں. وہ ہمارے سر کے تاج ہیں. ٹھیک ہے، ان کا ادب کریں، ان کی دست بوسی کریں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالی ہم کو حق بولنے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی.